السلام علیکم. پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. آج ہم نے دیکھا کہ ایک ترمیمی بل جو پاس ہوا تھا، جو کہ سندھ اسمبلی سے پاس ہوا تھا، اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتیں آپس میں متحد ہونا شروع ہو گئی ہیں، جس میں متحدہ قومی موومنٹ کی بات کریں، پی ایس پی کی بات کریں، جماعت اسلامی کی بات کریں یا دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف نظر آ رہی ہیں. اور وہ اس بلدیاتی ترمیمی ایکٹ ہے جس کے خلاف اس وقت مختلف سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ایک کالا قانون ہے جس کے تحت اس وقت شہر کراچی میں اگر بلدیاتی انتخابات ہو بھی جاتے ہیں تو عوام کو وہ فائدے نظر نہیں آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کے ایم سی کے پاس موجود ہسپتال تھے، بڑے ہسپتال تھے، وہ سارے کے سارے اس وقت جا چکے ہیں صوبائی حکومت کے پاس. تو صوبائی حکومت کو اتنی دلچسپی آخر ہے کیا کہ وہ تمام اختیارات کے ساتھ تمام وسائل جو ہے وہ چاہے کے ایم سی کے بھی ہوں وہ لینا چاہ رہی ہے، اور بلدیاتی انتخابات کرانے سے قبل وہ چاہ رہی ہے کہ وہ تمام اختیارات جو ہیں صوبائی اسمبلی کے پاس ہوں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے ساتھ آج ہم نے دیکھا کہ صدر مملکت نے ای وی ایم کے حوالے سے جو مختلف آرڈیننس کے معاملات چل رہے تھے، اس حوالے سے ای وی ایم کے حوالے سے بات ہو چکی ہے. اور وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اب جو بلدیاتی انتخابات ہوں گے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرائے جائیں گے. یعنی دھاندلی کا ان کا کہنا ہے کہ کوئی امکان نہیں ہے. لیکن دھاندلی کا امکان اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن بعض ایسے علاقے ہیں، چاہے وہ اندرون سندھ کی بات کر لیں یا پنجاب کی بات کر لیں، جہاں پہ اندرون پنجاب کی بات کر لیں تو وہاں پر جہاں برادری سسٹم یا پھر وڈیرے کے کہنے پر ووٹ ڈالے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ دھاندلی تو وہیں ہوتی ہے. اب وہاں پہ چاہے آپ مشین لگائیں یا جو بھی طریقہ کار اختیار کریں، کوئی دوسرا ایسا طریقہ کار بھی منظم طور پہ لانا ہوگا کہ اگر دھاندلی کا ایسا کوئی طریقہ کار ہے جس میں ایک شخص اگر کہہ دے کہ فلاں پارٹی کو ہی ووٹ ڈالنا ہے تو بلا خوف و خطر لوگ وہاں کے جس پارٹی کو چاہیں ووٹ دے سکیں. تو یہ بھی ایک طریقہ کار جو ہے اختیار کرنا ہوگا. مہنگائی کی بات کریں، بے روزگاری کی بات کریں، خودکشیاں بڑھتی جا رہی ہیں، لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے. یہ تمام موضوعات ہیں جس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ذیشان الدین صاحب، ہیں تجزیہ کار ہیں. جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اختر آرائن صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ماہر تعلیم ہے. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ذیشان صاحب کیا کہیں گے آج جو بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو چل رہے ہیں، بے روزگاری کے ہیں، مہنگائی کے ہیں، مہنگائی اور بڑھتی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے آج وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے بات کریں گے کہ جہاں پر مہنگائی کے ساتھ بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، لوگوں نے خودکشیاں شروع کر دی ہیں. تو سر کیا کہیں گے، کس کا فیلئر ہے اس میں؟ سب سے بڑی فیلئر کی اگر سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ وقار صاحب کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ موضوع کے اوپر اظہار رائے کے لیے مدعو کیا. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ ہم نے اقتصادی مسئلے کو صحیح سے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. اقتصادی مسئلے کو ہمیشہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے ایک انسانی مسئلے کے طور پہ. کہنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے اقتصاد کے ذریعے کیسے اپنی ضروریات پورا کرتا ہے. ہم نے اقتصادی مسئلے کو لے گئے جی ڈی پی کے اوپر، اقتصادی مسئلے کو رہ گئے ڈالر کیسے کمانے. حالانکہ ہونا اس طریقے سے چاہیے تھا کہ ایک ایک شخص، جیسا کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک آدمی کے لیے کافی ہے کہ اس کو روٹی ملے، کھانا ملے اور کپڑا ملے. آج کون سا ایسا اقتصادی اشاریہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ نارتھ کراچی میں اتنے لوگ بھوکے سوئے ہیں؟ ایسا کون سا اقتصادی اشاریہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ٹنڈو والا یار خان کے اندر اتنے لوگوں کے پاس مکان نہیں ہے؟ ایسا کون سا اشاریہ ہے جو آج ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ رحیم یار خان کے اندر اتنے سارے لوگوں نے اتنے دنوں تک ایک ہی کپڑے کے اندر گزارا کر رہے ہیں؟ ایسے ہمارے پاس کوئی اشاریہ نہیں ہے. ہماری بحث ساری کی ساری چلی جاتی ہے جی ڈی پی. جی ڈی پی کا فیکٹر خود ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. یعنی پاکستان کی جی ڈی پی کے لحاظ سے اگر بولا جاتا ہے کہ جناب آپ کی $1200 کی ایک تنخواہ ہے تو وقار صاحب آپ کی جو ٹوٹل آمدنی ہے، میری جو ٹوٹل آمدنی ہے اور میاں منشا صاحب کی جو ٹوٹل آمدنی ہے، ان تینوں کو اکٹھا کر کے ایک ایوریج نکالا گیا ہے. حقیقت یہ نہیں ہے کہ $1200 ایک نارتھ کراچی کا مزدور بھی کما رہا ہے، ایک پشاور کا مزدور کما رہا ہے اور باقی لوگ کما رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ دولت صرف تو اصل میں اقتصادی مسئلے کو ہم صحیح سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے. تو ہم نے کبھی بھی آپ کو ٹاک شوز کے اندر یہ بحث ہی نظر ہی نہیں آتی ہے، نہ آپ کو اسمبلی کے فورم میں یہ بحث نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یار اتنے گھروں کو آج کھانا نہیں ملا ہے یا آٹا بڑھنے کی وجہ سے اتنے لوگوں کے ہاتھ سے یہ چلے گئے. ایک 20,000 لینے والا مزدور کا پہلے 8,000 کے اندر راشن آ جاتا تھا، وہ 16,000 میں اتنا راشن نہیں آ پا رہا ہے اور یہ ود ان 1 ایئر یہ سارا کام ہوا ہے اور تنخواہیں اس حساب سے نہیں بڑھ رہی ہیں.
تو اصل جو اگر ہم پرابلم سمجھیں اور آئیڈینٹیفائی کریں وہ سارا آئیڈینٹیفیکیشن سے ہمارے سسٹم کا فیلئر ہے. یہ میں لوگوں کو نہیں کہوں گا اور نہ کسی اور کو میں یہ تمام چیزوں کے اوپر جاؤں گا. سسٹم کے فیلئر کے تھرو کیونکہ ہم نے انڈرسٹینڈنگ غلط کی ہوئی ہے تو جس کی وجہ سے یہ تمام مسئلہ ہمیں یہ پیش آ رہا ہے اور یہ مزید ورس ہوگا. بالکل. اچھا اختر صاحب، دسمبر شروع ہو گیا ہے، 16 دسمبر بھی قریب ہے. انتہائی ایک بدقسمت سانحہ پاکستان کے ساتھ پیش آیا تھا، سقوط ڈھاکہ. پڑھے لکھے لوگ تھے، مغربی پاکستان کی نسبت مشرقی پاکستان کے لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے، اور شاید یہی سزا تھی ان کی کہ پڑھے لکھے زیادہ تھے. اگر آج وہ اپنے بنگلہ دیش کو اوپر کی طرف لے جا چکے ہیں تو اگر وہی پالیسیز ویسی ہی ہوتی ہیں تعلیم کے نظام کے حساب سے، مغربی پاکستان کے لوگ بھی ویسے ہی پڑھے لکھے ہوتے تو غالباً صورتحال کچھ تبدیل ہوتی، جیسے کہ انہوں نے بھی بتایا کہ معاشی اشاریہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو وہی ایک بدقسمتی لگتی ہے کہ تعلیم سے بہت دور ہیں لوگ. دیکھیے بیسیکلی قومیں جب ترقی کرتی ہیں اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ ریزنز ہوتے ہیں. ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جو اس کو لے کے چلتی ہے، ایک ویژن ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہمارا جو پاکستان تھا جب 2 ٹکڑے ہوا، اس کے بعد اس پاکستان نے ترقی کے راستے سے اس پٹڑی سے نیچے اترتا گیا. اس کی وجہ سیاسی مفادات تھی، اس کے بعد ڈکٹیٹرشپ آئی، آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، اور پھر یہ تسلسل سے جو جمہوریت جسے کہنا چاہیے وہ جمہوریت نہیں رہی. جمہوریت یہ ہے کہ ہر بندہ کرپشن کرے. یہاں جمہوریت کی مثال دوسری ہے. اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں جمہوریت کی، پولیٹیکل سائنس کی، تو پولیٹیکل سائنس اس طرح سے نہیں کہتی. تو جب اس ملک میں تمام تر اپنے مفادات کے معاملات کے لیے اپنی جمہوریت کو کرتے ہوں گے، پاور میں آتے ہوں گے، پیسے کے لیے آتے ہوں گے، جب پاور اور پیسہ جب چاہیے تو پھر کہاں کی قوم، کہاں کی حکمرانی. وہی بات ہے جیسے سر نے بات کی، بڑی اچھی بات کی. بات یہ یہاں کوئی نہیں یہ دیکھتا کہ ہمارے عوام جو ہے وہ اس کو کیا روٹی مل رہی ہے. صرف روٹی تو دسترخوان لگا دیا، آپ کا بہت شکریہ، ٹھیک ہے، بھوکے تو خیر نہیں مرتے، اللہ کا وعدہ ہے اس بات کا. بات یہ ہے کہ آپ فلاح کے لیے کیا کرتے ہیں. جمہور جس چیز کا نام ہے وہ یہ نہیں ہے. تو اسی لیے ہم بیکورڈ ہوں گے، فارورڈ نہیں ہوں گے. آپ ٹکے کی ویلیو دیکھ لیں، اگر آپ کرنسی کی ویلیو کی بات کرتے ہیں، آپ پاکستان روپیوں کی ویلیو دیکھ لیں. چلو ہم اپنے اس بھائی کے ساتھ وہ نہیں کرتے جو 2 ٹکڑے ہو گیا، مگر آپ پڑوسی ملک ایک افغانستان ہے، اس کے یعنی کہ جو تباہ حالی کا وہ تھا، اس کا جو روپیہ ہے، یعنی کہ ہمارا روپیہ جو ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے، ہمارا جو ہے ڈی ویلیو کرتے جا رہے ہیں. آج کل ہو کیا رہا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے اس کو ڈی ویلیو کرتے جا رہے ہیں. کیا یہ اس بات کا وہ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سولوشن اس بات کا؟ تو ہماری پالیسیز ایسی ہیں جو پالیسیز ہمیں دن بدن پیچھے لے کے جائیں گی. اور اس وقت آپ دیکھیں ملک میں لوگ خودکشی کرنے پر آ گئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے. جو خودکشیاں کر رہے ہیں وہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ زیادہ کر رہے ہیں. یہ ایک المیہ ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس کی بگڑتی وجوہات کیا ہیں، اور اس کی وجوہات نہ صرف تعلیم ہیں بلکہ کیا اخلاص کی کمی تو نہیں ہے کہ اپنے وطن کے ساتھ کیا اس طرح کے اخلاص ہیں کہ وہ پاکستان کو آگے کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. اس پر بات کر رہے ہیں ہم اپنے اسٹوڈیو میں بھی، اور ہمیں جوائن کیا ہے شاہد خان صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. جناب شاہد صاحب، آپ کو ویلکم کریں گے. وعلیکم السلام. شاہد صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں، لیکن اس وقت ذیشان الدین صاحب ہیں اور تجزیہ کار ہیں، اختر ارائیں صاحب ہیں، ماہر تعلیم ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ذیشان صاحب کی طرف میں پہنچ چکا تھا، ان سے بس سوال لے کے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. ذیشان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ معاشی اشاریہ کی بھی آپ نے بات کی تھی، اخلاص کی بھی کچھ کمی لگتی ہے، ورنہ پھر پاکستان کہاں سے کہاں ہوتا؟ دیکھیں ایک بنیادی فلا ہے ڈیموکریسی کے اندر. یہ سسٹم اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہر ایک یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے کہ میں نے 5 سال رہنا ہے اور اس سسٹم سے میں ذاتی جتنے بینیفٹس ہوں وہ کر کے چلے جاؤں. میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا، نہ میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، نہ میں پی 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 کی بات کر رہا ہوں، نہ میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ان جرنل آپ خود اپنے ایک سینس سے سوچیں، 10 کروڑ لگا کے کوئی عوامی خدمت کے لیے آئے گا؟ ہم لوگوں نے ڈیموکریسی کا سسٹم ہی ایک ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ لوگ اپنے پرسنل بینیفٹس کو سب سے پہلے دیں گے. عوام کو روٹی دینے کا یا چینی کم کرنے کا کوئی بل آئے گا یا عوام کو سہولیات دینے کا بل آئے گا، 8 مہینے تک بحثیں ہوں گی. لیکن وہی ایم این ایس کو اگر آپ نے دینا ہے،
15 मिनट वो के तो अंदर यूनानिमस महंगाई पास तो हो जाता है। बिल्कुल बढ़ती रहेगी। शाहिद साहब ये फरमाइएगा कि खान साहब ने कहा है कि मैं गरीबों की फलाह व बहबूद करता रहूंगा। उसके लिए उन्होंने जो है एक तरीक़ा कार वज़ा किया। उन्होंने कहा कि एहसास प्रोग्राम के ज़रिए मैं उन लोगों तक जाऊंगा जो कि मुश्किलात से चीज़ें ख़रीद सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया है अब लोग जो हैं वो एहसास कार्ड हासिल करें और लाइनें लगाएं। तो उससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं था सर कि मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, उनको सब्सिडाइज कर दिया जाता, क्योंकि सिर्फ गरीब ही नहीं, मुतवस्सित तबके के लिए भी इस वक्त खरीदना मुश्किल हो गया चीज़ें। क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया वकार भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इंशाल्लाह तहरीक साहब को पहले दिन से एहसास है, जी, इसलिए तहरीक साहब ने एहसास प्रोग्राम, जिसमें बेशुमार प्रोग्राम शामिल है, पाकिस्तानी अवाम के लिए पहली बार शुरू किए, जिसको दीगर दुनिया में मुख्तलिफ ममालिकों ने माना भी, तस्लीम भी किया कि बेहतरीन प्रोग्राम पहली बार किसी गवर्नमेंट ने अपने मुल्क के अवाम के लिए शुरू किया। मैं बताता चलूं, इधर इस मुल्क में पहले भी हुकूमतें चली है। हम इक्तिदार के लिए या अपने 5 साल मुकम्मल करने के लिए इस गवर्नमेंट में हुकूमत करने के लिए नहीं आए। हम इस गरज से आए हैं कि पाकिस्तान में गरीब आदमी था जो इधर के पैसे चोरी होते थे, बाहर चले जाते थे। इस मुल्क में जो ठेकेदारा निजाम था, खानदानी हुकूमतें होती थी। पाकिस्तान तरक्की के बजाय जब पाकिस्तान आजाद हुआ था 1947 में, तो 1948 में जिस पाकिस्तान ने जर्मनी जैसे मुल्क को कर्जा दिया था, वही पाकिस्तान उधर से तरक्की की तरफ जाने के बजाय नीचे क्यों आया? क्योंकि ये दो खानदान, दो पार्टियां, पीपल पार्टी पे PMLN अब पाकिस्तान के साथ बारी करके न कोई बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान को दे सके, न पाकिस्तान में कोई डैम बना सके, न पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई खुसूसी जिस तरीके से सर बिल्कुल सही है। आपके पास भी अभी अच्छा खासा वक्त मिल चुका है, आपने क्या बड़े काम किए वो तो मैं आऊंगा, लेकिन सर ये फरमाइएगा कि जो एहसास प्रोग्राम के जरिए आप गरीबों को देने जा रहे हैं चीजें, बहुत सारे सफेद पोश लोग ऐसे हैं जो हाथ भी नहीं फैलाते, तो वो एहसास कार्ड लेकर लाइनों में लगकर उन दुकानों पर अपनी शनाख्त कैसे कराएंगे कि मैं गरीब इंसान हूं? तो सर कम से कम उनकी सफेद पोशी को तो भरम रखते। सर सफेद पोशी की भी भरम जो है ना वकार भाई तहरीक साहब रखेगी, इसके लिए बाकायदा नादरा से जो है ना हमारा सिस्टम चलेगा। सफेद पोश लोगों के लिए भरपूर इसमें जो है ना पैकेजेस मौजूद है। एहसास प्रोग्राम इसका खुदकुशियां कर रहे हैं लोग सर, खुदकुशियां कर रहे हैं। नौजवानों के लिए भी जो है ना बराबर प्रोग्राम मौजूद है इसके अंदर। और जितना एहसास प्रोग्राम के जरिए इस कोरोना जैसी वबा में जिससे दुनिया मुतासिर हुआ, उस वबा में जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम का इस गवर्नमेंट ने जिस तरीके से उसको बेहतरीन तरीके से उसको डील किया, और ना कोई कोरोना की वजह से कोई ज्यादा नुकसान दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान को हुआ, बल्कि मईशत को भी संभाल के रखा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहली बार अगर कोई दूसरी कोई गवर्नमेंट होती तो मैं नहीं समझ सकता कि पाकिस्तानी अवाम को जो है ना वो इस पोजीशन पे रखते हैं। सर मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की तो ये खुशकिस्मती है कि अब वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा कोरोना को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन सर बात यह कि अब दुनिया के अंदर जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो कम हुई, लेकिन पाकिस्तान में उसका असर नजर नहीं आया। बढ़ते ही तो हैं लेकिन कम नहीं होती है सर। दुनिया के अंदर जब तेल बढ़ा था तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो लेवी टैक्स दूसरी हुकूमतें, साबका हुकूमतें 50 से 55 रुपए लेती थी, इसी गवर्नमेंट ने उसको 0 तक ले आया। यानी कोई मतलब उस पे टैक्स जो है ना उसने लेवी टैक्स हो या दूसरे वो खत्म करके पाकिस्तानी अवाम को उसका फायदा दिया था। ठीक है। और अभी इंशाल्लाह 2-3 दिन ही हो गए, इसके बाद इंशाल्लाह 15 दिन बाद जो है ना गवर्नमेंट फैसला करेगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम को पहले भी उसको इसका रिलीज सर क्या फैसला करेगी सर? फैसला क्या करेगी बढ़ाने का? मैं ये कबल अज वक्त ये तो हमारी कमेटी करेगी, मैं कबल अज वक्त तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन भरपूर कोशिश होगी कि पाकिस्तानी अवाम को पेट्रोलियम मसनूयात के अलावा भी जितना फायदा हो सकेगा वो पाकिस्तानी अवाम को उसका जो है ना असल फायदा पहुंचाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा शाहिद साहब अभी मिनी बजट की बात कर रहे हैं सर। शाहिद साहब मेरी बात गौर से सुन लें। जी। अगर दूसरी PMLN की गवर्नमेंट होती या पीपल पार्टी की गवर्नमेंट होती, जी, तो ये जो तेल के क्राइसिस थे तो ये 300 तक या 350 तक जाते। अच्छा। लेकिन ये वाहिद तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है जिसने अपने टैक्सेस कम करके पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फायदा दिया। ठीक है सर अब मामला ये आ रहा है कि मिनी बजट की भी बात हो रही है। जो मिनी बजट है इसमें प्राइसेस कम होंगे या इसमें फिर बढ़ा दिए जाएंगे? क्योंकि बजट का मतलब सिर्फ यही नहीं कि बढ़ाए जाएं पैसे। जब जून में बजट पेश हो रहा था
تو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا، پاکستانی عوام کے لیے کیا ہوگا، جی یہ کیسا بجٹ ہوگا. جی تو جب بجٹ پیش ہوا، بجٹ سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے جی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسمبلی میں کہا انشاءاللہ سب کو خوش کریں گے پاکستانی عوام کو. چلیں اللہ کرے. غریب کی جو ہے نا اس میں جو ہے نا غریب کے لیے بہت کچھ رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے شاہ تو صاحب. وہ جب آیا تو پیش کیا، جی. نہ کہ صرف حکومت نے، عوام نے، بلکہ مخالفین جو دیگر پارٹیوں نے اس کو انہوں نے سراہا کہ واقعی یہ بجٹ جو ہے نا زبردست قسم کا پیش کیا. اور یہ جو منی بجٹ ہے یہ بھی انشاءاللہ پاکستانی عوام کی منگوں پہ پورا اترے گا. اور اللہ کرے سر. لیکن ویسے ابھی تک اثرات اچھے نظر نہیں آ رہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اچھا میں بات کروں گا، یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر آرائیں صاحب، ماہر تعلیم ہے. سر کیا وجوہات ہیں کہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے اب وہ اتنا زیادہ ڈسارڈ ہو گیا؟ مہنگائی اپنی جگہ ہے سر، بے روزگاری ایک الگ چیپٹر ہے. بے روزگاری جو ہے، جو 1 کروڑ نوکریوں کا دینے کا کہا گیا تھا، وہ لوگ تو بے روزگار ہوئے جا رہے ہیں، تو خودکشیوں پہ مجبور نظر آ رہے ہیں. خودکشی حرام ہے، نہیں کرنی چاہیے، اپنے کچھ مستقبل کی اور چیزیں بھی دیکھنی چاہیے، لیکن سر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. دیکھیں میں شاہد خان صاحب کی اس بات کو اس کے ساتھ اٹیچ کروں گا کہ جب آپ احساس پروگرام کی بات کرتے ہیں، آپ عزت نفس کا تو آپ نے کام تمام کر دیا. دوسری طرف آپ کا سوال ہے کہ پڑھا لکھا جو ایک استاد ہوتا ہے وہ کبھی بھی احساس کارڈ نہیں لینا چاہے گا، وہ ہاتھ یوں نہیں پھیلائے گا. آپ نے کیا عزت نفس کی بات کیا؟ آپ نے جب آئے تھے تو آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ مرغی اور انڈے کی بات کی تھی کہ ٹھیک ہے منی فائننس کیے جائے، مائکرو فائننس کیا جائے، آپ چھوٹا چھوٹا اپنا کاروبار کریں. آپ کو چاہیے تھا یہی 12,000 کو 2 مرتبہ ملٹیپلائی کر کے 3 مرتبہ 24 یا 36,000 روپے آپ ایک ایک گھرانے کو اگر لون دے دیتے اور وداؤٹ اینی مارک اپ آپ دے دیتے بجائے گرانٹ دینے کے، تو کم از کم احساس کمتری نہیں ہوتا اور نفس کا سودا نہیں ہوتا. ہر بندہ ٹھیلا چھوٹا چھوٹا کاروبار کرتا. جب زیادہ ویجیٹیبل بیچنے والے ہوں گے، زیادہ سامان بیچنے والے ہوں گے، کمپٹیشن بھی زیادہ ہوگا، مارجن بھی تھوڑا کم ہوگا، مہنگائی بھی نہیں بڑھتی. اب تو ذخیرہ کرنے والے جو ہیں، جب چھوٹے چھوٹے تاجر آ جاتے ہیں وہ ذخیرہ نہیں کر سکتے. یہاں بڑے بڑے بزنس مین ذخیرہ کرتے ہیں، چینی ہو تو چھپا کے رکھ دیں، آٹا گودام میں رکھ دیتے ہیں، بعد میں بیچتے ہیں. تو آپ اگر اس طرح کی پلاننگ کرتے تو عزت نفس کا بھی خیال ہوتا. آپ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے کام کرا کے دیتے تاکہ ان کو روزگار بھی ملتا، وہ آپ کا وعدہ بھی روزگار کا پورا ہوتا. بہت سی آئیڈیاز ہیں، ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے، مگر آپ کی حکمت عملی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. دوسری طرف آپ دیکھیں سب عوام یہ کہتے ہیں یہ وہی تو 50% سے زیادہ 51%، 60% تقریباً وہ الیکٹیبل ہیں جو دوسری پارٹیز میں تھے پہلے. وہ پی ٹی آئی کے اندر جب آ گئے تو لوگ تو وہی ہیں، چہرہ بدلا، آئیڈیاز وہی ہیں. اب کیا وہ کریں گے؟ وہ اسی طرح کی روایتی سیاست ہی کریں گے. تو کیا ایسا ہوتا کہ آپ اگر چھوٹا چھوٹا بزنس کرا دیتے، احساس کا ہوتا آپ کو، جیسے آپ نے ایک مرغی اور انڈے کا آئیڈیا نکالا تھا. ایک فار ایگزامپل میں کہتا ہوں تو اس وقت ہر خاندان چھوٹا موٹا ایک سائیڈ میں بزنس کر رہا ہوتا اور عزت نفس بھی مرجو نہیں ہوتی اور وہ 2 روپے کما بھی رہا ہوتا، اس کا چولہا بھی جل رہا ہوتا. بالکل. اچھا ذیشان صاحب یہ فرمائے گا کہ ابھی جیسے بات ہو رہی ہے کہ پیسے دینے کے بجائے، راشن دینے کے بجائے، یعنی کہ ایک تو حکومتیں بھی مانگ رہی ہیں IMF کے سامنے بھی اور تمام ممالک کے پاس جا کے، اور اب جو ہے وہ عوام کو بھی اسی طرف راغب کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی مانگنے پہ مجبور ہو جائیں. تو سر مانگنے کی عادت ڈالنے کے بجائے اگر انہیں برسر روزگار کر دیا جائے تو زیادہ مناسب نہیں رہے گا گورنمنٹ کی، جیسے بھی اختر صاحب نے بات کی. دیکھیں اس پہ کوئی دو رائے تو ہے ہی نہیں، اور جیسے میں اختر صاحب کی بات سے بھی میں اتفاق کرنا چاہوں گا. ایون ان لوگوں کے اخلاص پہ بھی میں انگلیاں نہیں اٹھاتا. پوائنٹ سمجھیں، یہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کا سب سے بڑا ریزن ہے جو کرنے والے ٹولز ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے چھین لیے گئے. ایک ایگزامپل ہے، آپ کوئی کام بھی کرو گے اس کے لیے بجٹنگ تو کرو گے. آپ کی ٹوٹل کریکشن ہے 6,300 ارب روپے. اس 6,300 ارب روپے میں سے 3,200 ارب روپے تو آپ نے سود کے اندر دے دیے. ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے آپ نے وہ فارغ کر دیا. آپ کے پاس جو بقیہ 3,000 بچتا ہے اس میں سے 1,500 ارب روپے آپ کو فوج کو دینا ہے، جو کہ بہت کم بجٹ ہے. میں آج بھی مانتا ہوں انفلیشن کے لحاظ سے، کیونکہ آپ نے انڈیا جیسے دشمن کو پکڑنا ہے، آپ نے کشمیر آزاد کرانا ہے، اس لحاظ سے یہ بجٹ بھی بہت کم ہے. آپ کے پاس باقی جو پیسہ بچتا ہے، عمر ایوب صاحب خود جو ان کے وزیر انرجی ہیں خود اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے 2018 کے اندر 635 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کے اندر دی ہیں. یہ میں بجلی کی کیپیسٹی پیمنٹ ہوں کہ بجلی ملے نہیں ملے آپ نے وہ دینے ہی دینے. اس سال کے لیے یعنی 2020 کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ 850 ارب روپے
یہ دیکھیں آپ کے پاس صرف 1500 ارب روپے بچے ہوئے ہیں. کیپ ان مائنڈ ابھی 6300 ارب روپے کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس میں سے 850 ارب روپے ہم دے دیں گے یہ سارے, ٹھیک ہے. اور 2023 کے لیے عمر ایوب صاحب خود نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ 1450 ارب روپے ہم نے کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے 2023 کے اندر. آپ کے پاس بچا کیا؟ آپ یہ احساس پروگرام یا آپ ملیں لگانا بھی چاہو, آپ کی نیتیں کتنی اخلاص کے ساتھ کیوں نہ ہو, آپ یہ کام نہیں کر سکتے. آئی ایم ایف کے پاس آپ گئے ہو, آئی ایم ایف آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ یار ان کو کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دو اور یہ 1400 ارب روپے بچا کے عوام کو خودکشی سے آپ بچاؤ. آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ ان کی کیپیسٹی پیمنٹ ہونی چاہیے ورنہ آپ کو لیگل عدالت کے اندر ورلڈ کے اندر ہم لے جائیں گے. ہاں, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک غریب کا بل جو پہلے 300 روپے کا آتا تھا اس کا آپ 600 روپے کا بل کر دیں تاکہ اس کے بچے جا کے خودکشی کریں. آئی ایم ایف آپ کو اس چیز کے اوپر مجبور کر رہی ہے. اور یہ والی چیز یعنی آپ نے کہنے سے مراد ہے یہ ڈول پہ ڈول پانی نکالے جا رہے ہیں. کتا جو اصل ہے جس کی وجہ سے وہ کنواں خراب ہوا ہے اس کنویں کو سے وہ اس کتے کو نہیں نکال رہے. یعنی آئی ایم ایف کو یہ باہر نہیں نکال رہے ہیں, اس سے ہٹ کے سوچ نہیں رہے. ان کا آؤٹ آف دا باکس کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے. لے دے کے آپ نے اسی پروگرام پوری ایک ریکارڈڈ ہسٹری ہے پچھلے سال کی. ایک استعماری ادارہ ہے, کس ملک کو ترقی دی ہے آئی ایم ایف نے؟ شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ نے گفتگو سنی ہے کہ کس طریقے سے آئی ایم ایف کے پاس ہم جا کے جگڑتے چلے جا رہے ہیں. تو سر آئی ایم ایف کے حوالے سے خان صاحب نے واضح طور پہ کہا تھا نہ صرف میں جاؤں گا بلکہ ان کے پیسے ان کے عمرہ سے حساب کہتے تھے کہ میں تو منہ پہ مار دوں گا. خان صاحب جو ہے منہ پہ ماریں گے آئی ایم ایف کے پیسے. تو سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ آئی ایم ایف سے تو مزید لیے جا رہے ہیں. جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا, اور ہم ان کے منہ پہ ہی مار رہے ہیں پیسے, آئی ایم ایف کے منہ پہ. وہ پیسے جو ان کے سابقہ حکومتوں کے لیے ہوئے جو قرضے تھے نا ان کے سود سمیت ادا کر رہے ہیں. مزید قرضے انہی قرضوں کو ادا کرنے کے لیے لیے جا رہے ہیں. ظاہری بات ہے پاکستان میں کوئی بھی چیز کی پیداوار نہیں ہو رہی سوائے گندم اور چاول کے علاوہ یہاں کوئی چیز مطلب نہیں ہے. بدقسمتی سے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں امپورٹ کے ایکسپورٹ کے وہ آپ کے سامنے ہیں. پہلی بار ایسا ہوا ہے جو کہ بند انڈسٹری تھی 1992 سے 65 کی, اسی گورنمنٹ میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں وہ انڈسٹریاں چل پڑی اور ایکسپورٹ کا آپ حجم دیکھ لیں ابھی, اور جو ہے نا سابقہ حکومتوں کا جو کہ ایکسپورٹ بڑھے گی پاکستان کی تو پاکستان ترقی کرے گا. تو پیسے ملک میں انہی قرضوں کو ادا کرنے کے لیے تحریک انصاف جو ہے نا قرضے لینے پڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ مطلب جتنے قرضے لیے ہیں تو اس سے ڈبل ٹرپل ادا بھی کیے ہیں پورا. اگر آپ کو اس سے بھی ایک پروگرام رکھے تو میں آپ کو بتا دوں گا پورا. اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرے ابھی ماہر تعلیم صاحب کی بات سن رہا تھا کہ ان کے پاس پرانے بندے ہیں جی اور وہ دوسری پارٹیوں کے ہیں. جی اب بندے چہرے کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ کوئی دوسرے ملک سے بندے بھی امپورٹ کرے گی ان کے لیے بندے بھی دوسرے ہوں گے. نہیں سر, مطلب گراس روٹ لیول کے جو آپ کے تھے تحریک انصاف کے عام کارکن کی بات ہو رہی ہے سر, عام کارکن کو لے کر اوپر آتے ہیں سر. چاہے کسی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو, آپ تحریک انصاف کی آئین کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے تحریک انصاف جوائن کی ہے. تحریک انصاف میں ایک منشور ہے, عمران خان صاحب کا ایک نظریہ ہے, تحریک انصاف کا نظریہ اس پہ چل رہے ہیں. تو یہ نہ کہیں کہ بھائی وہ دوسری پارٹیوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور یہ ہے وہ ہے. آپ کے پاس ٹھیک ہے سر, دوسرے پارٹیوں کے پاس لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ جی اس طرح سے ایسی پروپیگنڈا ہے. بالکل. اچھا شاہ صاحب ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں لیکن واپس آئیں گے تو سر یہ سوال ضرور ہوگا کہ آپ کے بہت سارے کارکنان ایسے تھے جو بہت پرانے کارکنان تھے, انہوں نے صرف تحریک انصاف یہ سوچ کے چھوڑ دی کہ جناب اب تو ایسے لوگوں کو لایا جا رہا ہے جو صرف الیکشن جیت سکتے ہیں, تو بہت مایوسی بھی پھیلی تھی. اس پہ بھی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, ہمارے ساتھ رہے گا, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اپنی پالیسیز تھیں وہ کہاں پر ہیں, اور جو عام کارکن تھا کیا اس کے اندر مایوسی نہیں پھیلی کہ اگر صرف جیتنے والے کو ہی ٹکٹ دیا, جبکہ 2018 ایک ایسا الیکشن تھا جب پاکستان تحریک انصاف چاہے وہ وہی والی بات تھی کہ کھمبے کو بھی کھڑا کرتے تو شاید اس کو ووٹ پڑ جاتا. تو سر شاہد صاحب یہ کیوں آپ نے ایک عام آدمی کو نہیں کھڑا کیا؟ دیکھیے وقار صاحب, تحریک انصاف کے کچھ ورکر ناراض ضرور ہے, اس کی بات سے میں بالکل اتفاق کروں گا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ادھر ہر علاقے میں تقریباً جو ایم این اے ایم پی اے منتخب ہوئے, کراچی سے دیکھ لے ایم این اے عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب کسی پارٹی کا حصہ نہیں رہے, ایک اسکول تھا ان کا, ایم این اے بن گئے. اس طریقے سے بہت سارے متوسط طبقے کے لوگ, عالمگیر صاحب لے لیں اور دیگر جو لوگ ہیں وہ ایم این اے اور ایم پی اے بن گئے. لیکن ابھی بھی انشاءاللہ تحریک انصاف واحد جماعت ہے, نہ کہ دوسرے جماعت کی طرح
پہلے زرداری صاحب، پھر بلاول صاحب، بے نظیر صاحبہ، پھر بلاول صاحب، پھر اس کے بچے جواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، پھر کیپٹن صفدر کا بیٹا. تو ایسی کوئی سیاست خاندانی تحریک انصاف میں نہیں ہے. تحریک انصاف ایک جمہوری جماعت ہے اور ہر کارکن کو انشاءاللہ نیچے سے اٹھا کے اس کو ایم این اے ایم پی اے اسمبلی تک لے کے جانے والی جماعت ہے. اور یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنا حلقے کا مسئلہ، اپنے عوام کا مسئلہ، ابھی سب سے بڑا مسئلہ ادھر سندھ گورنمنٹ نے جو ڈالا ہے، جو انہوں نے شناختی کارڈ اور ڈومیسائل کے نام پہ جو بہت بڑا ظلم جو ہے نا، سندھی ہو، بلوچی ہو، گلگتی ہو اور سرائکی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، ان کے ساتھ جو ہے نا ادھر کالجوں میں جتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، ڈبل ایڈریس پہ ڈومیسائل کی وجہ سے ان کو سندھ میں جو ہے نا داخلے نہیں مل رہے، اس کے خلاف بھی تحریک انصاف نے بھرپور آواز اٹھائی ہے. آپ سے بھی درخواست ہے، آپ کی میڈیا سے کہ شفاف طریقے سے کام کریں. نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے اس سلسلے میں. بالکل تعلیمی نظام کے اوپر بالکل نہیں لے رہے تعلیم کی بنیاد پہ. ابھی صرف ہم نے تھوڑی سی کمپین چلائی تھی اس پہ، لیکن ان کا آرڈر آیا کہ انوالومنٹ تک جو ہے نا، چلو جی اجازت ہے، کاغذات جمع کر سکتے ہو، اس کے بعد جو ہے نا بالکل وہ بھی جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا پیش کرنا پڑے گا. تو یہ سراسر ظلم ہو رہا ہے ادھر دیگر صوبوں کے ساتھ جو ادھر کے رہائش پذیر ہے. آپ ان سے ووٹ تو لے سکتے ہو، آپ ان سے جو ہے نا ڈبل ایڈریس والے سے اپنے کام تو کروا سکتے ہو، تو ان کو داخلے کا، اس کے بچے کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے کہ اس کا مستقبل کے بارے یونیورسٹی میں اجازت کیوں نہیں دیتے؟ بالکل صحیح. اسی ظلم کے خاطر، اسی جبر کے خاطر تحریک انصاف کڑی ہے اور انشاءاللہ ڈبل ایڈریس پہ جو ڈومیسائل والا مسئلہ ہے وہ حل کرے گی، چاہے اسمبلی کے فلور پہ ہو، چاہے قومی اسمبلی کے فلور پہ ہو. بالکل یہ ظلم صرف سندھ میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہد صاحب، بات کرتے ہیں اختر آرائن صاحب سے، ماہر تعلیم ہے، ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں. سر، ایک تو یہ جو ذکر کیا انہوں نے شاہد صاحب نے، یہ ایک اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے. ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کالجز میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں وہ بہت دور دراز علاقوں میں ڈال دیے گئے ہیں. جہاں کا رہائشی ہے بچہ اس کو بہت زیادہ دور بھیج دیا گیا. پہلے ایسی پالیسیز نہیں تھی جو جہاں کا رہائشی ہے اس کے قریب ترین اس طرح کی. بہت بڑا یہ سینسٹیو ایشو ہے وقار صاحب. جی بالکل شاہد صاحب، میں اس پہ بات کرتا ہوں. میں بالکل آپ کی 100% تائید کرتا ہوں. آپ نے بہت جینیون ریزن جو ہے وہ آپ نے بتایا ہے. اب تو یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنا بھی جو ہے وہ جرم ہو گیا ہے، اور تعلیم داخلہ لینا کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ فرسٹ ایئر میں آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کس ذات برادری کے ہو، آپ کا تعلق کس صوبے سے ہے. ایک منی پاکستان ہے کراچی، اس کے اندر تمام صوبوں کے لوگ آباد ہیں. اب وہ ڈومیسائل اگر کوئٹہ کا ہے، اس کا بلوچستان کا ہے یا پنجاب کا ہے، تو اس کو ایڈمیشن نہیں دیا جا رہا، کیپ فارم میں اس کو کالج فارم ایشو نہیں کر رہا. اس طرح کے بڑے مسائل ہیں. آپ کی بالکل نشاندہی بہتر ہے. اور دوسری طرف آپ نے بات ابھی جو کی تھی الیکٹیبل کی، عوام میں ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ 100% الیکٹیبل لوگ لے کر آ جائیں آئندہ بھی نیکسٹ. اس میں عوام کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ شاید وہی لوگ جنہوں نے حکمرانی پہلے کی تھی، صرف ایک لیڈر نیا آیا یا کچھ مین کارکن جو پی ٹی آئی کے وہ آئے، تو اس لیے شاید وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہیں. مگر ابھی ہمارا مقصد پتہ یہ ہے کہ یہی محترم جہانگیر ترین صاحب تھے جنہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا پی ٹی آئی کو لانے میں، الیکٹیبل کو اکٹھا کرنے میں. ہم تو کہتے ہیں وہ بڑے پاور ترین، امیر ترین شخص تھے، پاور ترین شخص تھے جنہوں نے بڑا کام کیا. مجھے اچھی طرح ٹاک شو یاد آ گیا مہنگائی کی طرف، کہ چینی پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ میں 1 روپیہ جو ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے کتنے ٹن پتہ نہیں کتنے سیل ہوتی ہے چینی، تو میں اتنا اپنے پاکٹ سے دوں گا، اور 60 روپے اور 61 روپے کی بات ہو رہی تھی. اب وہ اس وقت انہوں نے کیا کیا، سارا ایک سین کریٹ کیا، اربوں روپے انہوں نے جو ہے سبسڈی لے لی. یہ یاد ہے. اگر یہ اربوں روپے، جیسے سر بھی ابھی اربوں روپے کی بات کر رہے تھے، وہ سبسڈی بجائے اس کو چینی میں دینے کے، اس کا عوام کو فائدہ پہنچا نہیں، اس کو فائدہ مل اونر کو پہنچا. ان کو بڑے بڑے جو ہے یہ کنگ جو لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچا. چینی وہ 60 روپے والی ڈبل ہو گئی، 120 روپے سے اوپر چلی گئی، 100 سے اوپر چلی گئی. آپ یہی پیسہ، یہی اربوں روپے جو سبسڈی دی تھی، یہی احساس پروگرام کی طرح آپ عوام کو دیتے، آپ اس کو چھوٹے چھوٹے بزنس کراتے، آپ کا روزگار کا، کیونکہ آپ کو آئیڈیا دینے والے ہم عمران خان صاحب کے اس کے اوپر کبھی شک نہیں کرتے. وہ بہت اچھے آدمی ہیں، ہم کہتے ہیں، مگر وہ اچھے آدمی ہیں، مگر اس کی ٹیم کیا کر رہی ہے، کہیں تو کوئی گڑبڑ ہے. تو اگر یہ آپ
اربوں روپے آپ غریب عوام کو دیتے تو اس وقت آپ اگلی دفعہ بڑے اسٹرینتھ کے ساتھ اگلے الیکشن میں آ سکتے تھے. اس وقت عوام رو رہی ہے, بہت برے حال ہیں. میں نے آج بھی میں کچھ ایسی فیملی سے ملا ہوں, یقین کیجئے گا ایک وقت کی روٹی نہیں بنتی. دسترخوان پہ جاتے ہیں, وہ مرد کھا کے بھی آتا ہے, پلیٹ میں لیتا ہے, تھیلی پاکٹ میں ہوتی ہے, اس تھیلی میں کلٹی کرتا ہے سالن کو اور وہ لے کے جاتا ہے گھر میں گرم کر کے 2 روٹی پکا کے یا روٹی وہ بچی ہوئی لے کے کھاتا ہے. یہ حال کر دیا. اب مجھے بتائیے عزت نفس چھین لیا آپ نے دسترخوان پہ بٹھا کے. اس طرح سے گزارا نہیں ہونے والا, اس طرح نہیں ہوگا. اختر صاحب اس پہ ہم بالکل بات کریں گے اور شاہد صاحب سے یہی جواب لیں گے کہ کیوں نہیں چھوٹے چھوٹے بزنس کرا دیتے, کامیاب جوان پروگرام ہے یا اس طرح کے مختلف چیزیں. اختر صاحب ابھی جو سوال شاہد صاحب نے کیا تھا اس کے ساتھ وہ جو میں نے بھی آپ سے سوال کیا کہ جناب دور دور تعلیمی معاملات جو ہو رہے ہیں, ایڈمیشن کے خاص طور پہ جو معاملات ہو رہے ہیں, یہ کیا پالیسی اور اس کو کیسے صحیح کرنا چاہیے؟ اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. خاص طور پہ جو آپ نے نشاندہی کی تھی, معذرت میں اس کا جواب اس وقت نہیں دے سکا. ہماری ڈی جی جو کالجز ہیں ان سے میٹنگ ہوئی ہے, مہر صاحب, راشد مہر صاحب, انہوں نے کہا پورا پریشر ہے, اسٹیک ہولڈر کا پریشر ہے, پی ٹی آئی جیسے کہہ رہی ہے, حلقوں کا پریشر ہے. تو ابھی یہ ہے کہ کچھ نرمی ان کے اندر آئی ہے, مگر کیونکہ ان کا جو میکینزم ہے, کیونکہ سندھ گورنمنٹ, میں بھی فیور نہیں کرتا کسی کی, کیونکہ ہم غیر سیاسی لوگ ہیں, ہم تجزیہ کار کرتے ہیں اور تجزیہ کار ہیں یا ہم تعلیم دان ہیں, تو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم کسی پارٹی سے تعلق رکھیں یا اس کی فیور کریں. ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں. یہ ناانصافی ہے طالب علم کے لیے. آپ نے تعلیم کا حق چھین لیا ہے. کوئی قانون ایسا نہیں کہتا آرٹیکل 25A کی موجودگی میں کہ آپ کو جو ہے ایک تعلیم کا حق آپ جو ہے بچے سے چھینیں. بہت سے بچے جو ہے 16 سال کی عمر کے, 15 سال کی عمر کے فرسٹ ایئر میں لے رہے ہیں, داخلہ لے رہے ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ بچے آگے نہ بڑھیں, تو یہ اس طرح نہیں ہونے والا. وہ ایک مسئلہ ہے. ذیشان صاحب اس وقت کرونا کی صورتحال کی وجہ سے ویسے ہی تعلیم بہت متاثر ہوئی, اور خاص طور پہ جو یہ اس طرح کی پالیسیز آ رہی ہیں, ڈومیسائل کی بات کی شاہد صاحب نے, یا اس طرح کے جو معاملات ہیں, ایڈمیشن کے معاملات ہیں کہ دور دراز علاقوں میں جو ہے ان کو کالجز میں ایڈمیشن دیا جا رہا ہے, تو سر یہ کیا پالیسی ہے, کیا کچھ کرنا چاہیے, یہ کیا آواز اٹھانی چاہیے؟ دیکھیں, جب بھی آپ اس فارمولے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں نا, جیسے فیڈریشن سے ریلیٹڈ, الگ الگ اٹانومی سے ریلیٹڈ, اور ان تمام چیزوں کو لے کے جب آپ کے پاس یونینیمس پاور نہیں ہوتی تو ہمیشہ کوٹا سسٹم رواج پا رہا ہوتا ہے. یہ یہاں پر نہیں, چاہے آپ سری لنکا کی تاریخ دیکھ لیں, چاہے آپ کسی اور ملک کی تاریخ لیں, ایون انڈیا کے اندر بھی وہاں پہ شیڈیول کاسٹ کے لحاظ سے یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو کوٹا سسٹم کے اندر ہمیشہ میرٹ کل ہوگا. ٹھیک ہے, ایک غیر مقامی بندہ جو کہ بہت زیادہ محنتی اور بہت زیادہ ایک وہ ہے, وہ مقامی سے اوپر نہیں جا سکے گا کوٹا سسٹم کی وجہ سے, اور یہاں کا مقامی وہاں پر نہیں جا سکے گا. تو یہ جو کوٹا سسٹم کی سوچ ہے, جو یہ فیڈریشن والی ایک جو ہم کہتے ہیں نا الگ الگ آئیڈینٹی کے اندر ڈیوائڈ ہو جانا, یہ والی سوچ ہے بیسکلی. یہ اس کے اوپر ہے, اور ہمیں ہٹ اس چیز کے اوپر کرنا چاہیے کہ بحیثیت مسلم ہم ایک لوگ ہیں. یہ کہاں سے یہ بائی فیڈریشن آ گئی ہے کہ آپ ایک زبان بولتے ہو تو آپ الگ ہو گئے, آپ ایک وہ بولتے ہو تو ایک الگ ہو گئے. تو اصل میں اس سوچ کو جب تک ہم چوٹ نہیں پہنچائیں گے, جب تک یہ نہیں کریں گے, تو یہ میرٹ کل ہوتا رہے گا, ہوتا رہا ہے, اور پوری دنیا کے اندر یہ دستور چل رہا ہے. بالکل. اور یہ جو مہینہ ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی پیدائش کا مہینہ بھی ہے, تو جنہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو پنجابی, پٹھان اور بنگالی کے بجائے آپ کو پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا. اچھا شاہد صاحب آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. شاہد صاحب یہ فرمائیے گا, ابھی آپ نے جہاں ذکر کیا تھا, لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں تعلیم کے ساتھ کہ جو تعلیمی حاصل کرنے والے جو نوجوان ہیں وہ بے روزگاری کی طرف چلے گئے ہیں. تو ایسے میں اگر حکومت انہیں قرضہ دے کر کوئی کاروبار کرا دے راشن دینے کے بجائے, تو زیادہ مناسب نہیں رہتا سر؟ وقار صاحب, سب سے پہلے جو سندھ حکومت کی پختون, پنجابی, سرائکی, گلگت کی دشمن پالیسی ہے, میں اس کو مسترد کرتا ہوں. باقی بھی میں اسے باتوں پہ آتا ہوں, لیکن یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے. کراچی اور حیدرآباد کے ڈگری کالج میں داخلے کے لیے ڈومیسائل اور PRC کی شرط 1973 کے آئین کی خلاف ورزی ہے. پاکستان کے شہری جس شہر میں بھی چاہے تعلیم, روزگار, رہائش, ہر شہر میں رہائش کا حق رکھتے ہیں, لیکن صوبائی حکومت نے تعصب پر مبنی پالیسیوں پر جو ہے نا اس کو غور کرنا چاہیے. ایک طرف تعلیمی اداروں میں ڈومیسائل کو لازم قرار دیا جا رہا ہے, دوسری جانب جو ہے نا ڈبل ایڈریس پر ڈومیسائل اور PRC جاری نہیں کیے جا رہے ہیں. اگر ڈبل ایڈریس لکھنا جرم ہے تو اس نادکات میں ڈبل ایڈریس کا خانہ ہی بند کر دیا جائے نا. ان میں پختونوں, پنجابی, گلگت بلوچی, پنجابی, ان پہ ظلم مستقبل کے ساتھ مزید کھیلنا یہ بند کر دے سندھ گورنمنٹ. اچھا سر, لیکن پیپلز پارٹی میں بھی تو یہ سیاسی جو ایتھنکسٹی, مطلب یعنی کہ جو پنجابی بھی ہیں, پختون بھی ہیں, اس میں تو کیا انہوں نے آواز نہیں اٹھائی ہوگی سر؟
پاکستان پیپلز پارٹی میں میری بات سنیں وقار صاحب، پیپل پارٹی کے علاوہ تمام، یہ میری صرف تحریک انصاف کا ایشو نہیں ہے، یہ تمام پارٹیوں کا، این پی کا موقف لے لیں، این پی ایم کا موقف لے لیں، آپ مسلم لیگ نون کا موقف اس کے بارے میں آپ لے سکتے ہیں، یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے، یہ جان بوجھ کے یہاں پہ جو ڈول رچایا جا رہا ہے بلدیاتی میئر کے لیے، جو ساری حکومت ہمیشہ سے انہوں نے تعصب پر مبنی سیاست کی ہے، میں بہت اس پہ جو ہے نا یہ عوام کے ساتھ بلکہ کھڑے ہو کے جو ہے نا ساتھ کروں گا کہ بھئی یہ جو دشمن پالیسی ہے اس کو ہم بھرپور طریقے سے رد کر رہے ہیں۔ یہ جو حیدرآباد اور کراچی کے ڈگری کالجوں میں جو انہوں نے یہ شرط ظاہر کی ہے، اسے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ کیا دیگر شہری والے پاکستانی نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے سر، سر یہ تو بات ہو گئی کہ تعصب کی، جو تعصب نہیں کرنا کہا کہ نہیں ہے دوسرے صوبوں میں۔ ٹھیک ہے سر، یہ حکومت جو ہے نا بالکل یہ پختون اور پنجابی بلوچی، ٹھیک ہے سر، اور جو ہے نا ایسی پالیسی نہیں ہونی چاہیے، جو ہے نا بالکل ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، اور کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن میں آپ نے مذہب، کلر، کسی بھی چیز کو کے علاوہ آپ نے ایڈمیشن دینا سے ہٹ کر ایڈریس والے سے مجھے موقع دے دیں، ڈبل ایڈریس والے سے یہ ووٹ تو ڈال سکتے ہیں، بالکل صحیح، ڈبل ایڈریس والے سے ٹیکس تو لے سکتے ہیں، ڈبل ایڈریس والے سے جو ہے نا ٹیلی فون کا بل، بجلی کا بل، گیس کا بل تو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہاں پہ سڑکوں ڈرائیونگ اور جو سڑکوں پہ جو ہے نا گاڑیاں چلتی ہیں اس سے جو ہے نا ٹرانسپورٹ کے ٹیکس تو لے سکتے ہو، بالکل صحیح، لیکن اس کو جو ہے نا پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مستقبل کے لیے اس کو جو ہے نا داخلے کی اس سے بھی پابندی لگاتے ہو۔ بالکل سر، سر یہی والی بات جو ہے سر شاہد صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، یہی کچھ ایم کیو ایم نے بھی یہی بات کی تھی، اور اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو تعصب ہے اس سے ہٹ کر جو ہے وہ نہ صرف یہ داخلہ پالیسی کی آپ نے بات کی، اس کے ساتھ جو نوکریوں کی بات ہے، تمام یہ نوکریاں بھی ہونی چاہیے، ساتھ دینا، یہ صرف پنجابی پختون، پنجابی گلگت، ان سب کے ساتھ جو یہ ظلم جو ہے نا سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ بالکل جو ہے نا ناقابل قبول ہے، تحریک انصاف مسترد کرتی ہے، دیگر پارٹی نے مسترد کیا، بالکل صحیح ہے اور یہ انشاءاللہ ان کو جو ہے نا برابر کے حقوق سب پاکستانی شہری ہیں، ٹھیک ہے سر۔ اچھا دوسرے ملنا چاہیے سر، دوسرے پورا ٹیکس دے سکتے ہیں، ان کو پورا حق رہنا چاہیے، ٹھیک ہے سر۔ اب دوسرا جواب، جی کالجوں میں بھی داخلے ملنے چاہیے سر۔ اب دوسرے بات کریں سر، اب کہ وہ جو آپ کی تحریک انصاف کی بات ابھی میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا اس کا کیا ہوگا سر؟ لوگوں کو اگر آپ برسر روزگار کر دیتے ہیں، ان کو تھوڑے سے قرضے دے کر، تو وہ زیادہ مناسب نہیں ہے سر؟ آپ نے دیکھا ہے نوجوانوں کو تحریک انصاف نے باقاعدہ قرضے دینا شروع کر دیے ہیں، اور تحریک انصاف نے وہ پالیسی ہے جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں نا سر، لیکن پالیسی ناکام لگتی ہے کیونکہ لوگ نوجوان جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں سر۔ پہلے بار احساس رجسٹریشن پروگرام جو ہے نا شروع کیا، اور دنیا میں 7واں بڑا پروگرام ہے، ٹھیک ہے سر، اور یہ پاکستانی عوام کے لیے جس کو دنیا کافی کر رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بہترین طریقے سے پروگرام شروع کیا ہے، اور یہ نچلے اس میں کوئی مطلب کسی ایم این اے کا، تحریک انصاف کا، کسی ایم پی اے کا، کسی عہدیدار کا کوئی کردار نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ بے نظیر انسان سپورٹ کے پروگرام میں تقریباً 16 لاکھ بندے جو ہے نا ان کے افیسر اور پیپل پارٹی کے ایم این اے، ایم پی اے ہوتے مستفید، ان کے رشتہ دار۔ سر لیکن بات ہی آ رہی ہے نا کہ سر اگر کامیاب ہوتا یہ آپ کا کامیاب جوان پروگرام، تو سر نوجوان خودکشیاں نہ کرتے سر۔ جواب اس کا ہے نا سر، پروگرام ہے سر، اس کا جواب دیں کہ لوگ نوجوان خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں پھر؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے بہترین پروگرام بھی شروع کیے ہوئے، اور پھر میں تحریک انصاف کی پالیسی آپ کے سامنے ہے۔ پہلے نوجوان باقاعدہ روزگار کے لیے بھی نا تحریک انصاف نے جو ہے نا ابھی جو نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، امپورٹ ایکسپورٹ دیکھ لے، ایکسپورٹ جو تحریک انصاف کی جو فیصل آباد میں انڈسٹری بند 1992 میں بند انڈسٹری تھی، اس کی جو ہے نا آپ شرح دیکھ لے کہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، پہلے کیا تھی اب کیا ہے۔ تحریک انصاف کی گورنمنٹ اگر یہ کرونا نہیں ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ خاطر خواہ جو ہے نا تحریک انصاف کی، ٹھیک ہے، وہ کامیابیاں حاصل کر چکی ہوتی ہے تحریک، ٹھیک ہے سر، اس میں کمی لاتے، ٹھیک ہے سر۔ اچھا شاہد صاحب ٹائم کیونکہ بہت کم ہے، اختر صاحب یہ فرمائیے گا، بلدیاتی نظام کی بھی ایک معاملات ہیں جو سندھ حکومت لے کر آئی ہے سر۔ سندھ حکومت کیسا بلدیاتی نظام لے کر آئی ہے؟ ساری سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں، پیپلز پارٹی ایک طرف ہے، تمام اختیارات لے لیے، کیا کہیں گے سر اس پہ؟ مجھے اگر اجازت دیں میں صرف 2 جملے جو شاہد خان صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ سر بالکل مختصر، دیکھیے بالکل مختصر دیکھیں، نواز شریف جب پہلی بار اقتدار میں آئے تھے پاکستان لیول پر، تو یلو کیب سروس انہوں نے انٹروڈیوس کی تھی، اور وہ پہلا بڑا ایک عوامی انہوں نے پیکج نکالا تھا جس میں ان کو برسر روزگار ہر بندے کو کر دیا تھا۔
جبکہ اس وقت CNIC یہ والا نہیں تھا کہ اب جو نادرا کا ڈیٹا بیس ہے بڑا اسٹرانگ ہے, اب بینکس کے لاز بھی بڑے ریوائز کر دیے گئے ہیں, وہ اس طرح نہیں کر سکتے, ایون ہاؤس فائنینس جو ہے وہ نہیں کھا سکتے. تو اگر یہ اس طرح کی ایک روزگار اسکیم لے کر آتے تو یہ کامیاب ہوتے اور عوام ان کی واہ واہ کرتی, یہ ماننے کو تیار نہیں ہے شاہد خان صاحب یا PTI کے حکمران. دوسری طرف جو آپ نے بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور ٹائم کیونکہ بڑا شارٹ ہے. دیکھیے ایک طرف تو یہ زبردستی کا وہی جیسے آپ نے دیکھا کہ اب اسلام آباد میں بھی انہوں نے ایک راتوں رات جو ہے PTI قانون لے کر آئی ہے, انہوں نے اسلام آباد کی ٹیریٹری کے تمام تعلیمی ادارے بلدیات کو دے دیے ہیں. وہاں الٹا کام ہو رہا ہے تو یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے. تو یہاں پر یہ سندھ صوبائی حکومت کچھ اور کر رہی ہے جو کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے, اسٹیک ہولڈر کو لا کر کرنا چاہیے. زبردستی قانون پاس کیے جانے والے جو ہے وہ اس میں ناپسندیدہ. ہاں اسی کے اوپر میں بھی ایک چھوٹا سا کمنٹ دیتا ہوا چلوں گا. یہ بلدیاتی اداروں کے بل کے اوپر, بلدیاتی ادارے جیسے اپنے نام سے ظاہر ہیں کہ یہ عوام کی ڈائریکٹ فلاح و بہبود کے, ان کے پاس سیوریج ہے, ان کے پاس نالیاں ہیں, ان کے پاس اسکول ہے, ان کے پاس صحت ہے اور یہ تمام چیزیں. صحیح ہے. ہر کوئی ان ادارے کو مفاد کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے, چاہے ابھی والے ہوں یا پرانے والے ہوں, کہ اپنے بندوں کو ہم نوکریاں لگوا رہے ہوں گے یا اپنے ووٹرز کو ہم یہ کر رہے ہوں گے یا اس کے جو ٹیکس کلیکشن آتا ہے وہ ہم اپنے پاس لے کر جا رہے ہوں گے. کہنے کے مراد ہے تو یہ والا جو تھنکنگ ہے, یہ ڈیموکریسی آپ کو یہ تھنکنگ دے رہی ہوتی ہے. تو اس میں جس کے بہت شکر گزار ہوں اختر نارائن صاحب آپ کا, ذیشان صاحب آپ کا, شاہد صاحب آپ کا, بہت شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ہی پروگرام دو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.